حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور مغرب سے مشرق تک اس کی بادشاہی تھی، اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب ہوا اور بیت المقدس شہر کو خراب کر دیا اور توڑ پھوڑ کی اور بہت کچھ توڑ ڈالا، پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا اور بڑی بڑی بلڈنگوں اور گھروں کو چھتوں سمیت گرا دیا، اور بنی اسرائیل کو اس نے کافی تعداد میں قید کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ وہ کافی مدت کے بعد اس شہر کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں جا کر اس شہر کو خراب و ویران دیکھا تو بہت ہی حیران ہوئے اور بہت تعجب کیا، اور پھر یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ شہر کیسے آباد کرے گا، یہ بات وہ اپنے دل میں سوچ رہے تھے۔ یعنی جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں، گھر اپنے چھتوں سمیت گرے پڑے ہیں، تو ان کے دل میں تجسس ہوا کہ کبھی یہ بستی بھی کبھی آباد ہوگی اور یہ کبھی دین پر قائم ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے دل میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں ان کی جان قبض ہو گئی، اور پھر 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مانند اس شخص کے کہ گزرا ایک شہر پر سے، وہ شہر گرا پڑا تھا میں اپنی تمام چھتوں کے، وہ بولا کہ کیوں کر زندہ کرے گا اس شہر کو بعد برباد ہونے کے۔ پس مار رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پورے 100 سال، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو کتنی دیر سوتا رہا؟ وہ بولا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے کم سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تو پورے 100 برس سوتا رہا ہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کو دیکھ اور اپنے گدھے کو دیکھ۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کے پاس کھانا بھی تھا کہ وہ راستے میں جہاں بھوک لگے گی وہ کھانا کھائیں گے، اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا جس کی وہ سواری کر رہے تھے۔ اور وہ جب پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنا کھانا پینا دیکھو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب وہ کھانا دیکھا تو وہ اسی طرح تر و تازہ تھا جیسا کہ وہ بنا کر لائے تھے، لیکن اس نے جب اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ گدھا ہڈیاں بن چکا تھا، اس کی ہڈیاں گلی سڑی پڑی تھی۔ دیکھ کے ہڈیاں کس طرح سے جڑتی ہیں اور ہم ان کو کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھے کو زندہ کر کے دکھایا، اور جب یہ چیزیں ان پر ظاہر ہوئیں تو وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بخت نصر بادشاہ تھا اور کافر تھا، اور قوم بنی اسرائیل پر غالب آ گیا تھا، اور اس نے بیت المقدس کو تخت و تاراج کر دیا، تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام یہاں تبلیغ کے لیے آئے تو وہ اس شہر سے جب گزرے تو اتنا خوبصورت شہر جو کہ بری طرح سے تخت و تاراج ہو چکا تھا اور برباد ہو چکا تھا، اس کو دیکھ کر انہوں نے دل میں سوچا کہ کیا یہ شہر بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح وہاں قبض کر دی، ان کے ساتھ جو گدھا تھا اور ان کے ساتھ جو کھانا بھی تھا۔ جب پورے 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو ان کا کھانا اور پینا اسی طرح ان کے پاس رکھا تھا، جوں کا تو ہی تھا، کچھ بھی خراب نہ ہوا تھا، اور ان کی سواری جو گدھا تھا وہ گل سڑ کر ہڈیاں بن گیا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے گدھے کو بھی زندہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ فرمایا، اور دیکھا کہ کیسے ہڈیاں تیار ہوئی، ہڈیوں پہ کیسے گوشت پوشت اللہ تعالیٰ نے چڑھایا، اور پھر وہ گدھا ان کے سامنے زندہ ہو گیا۔ اور پھر 800 برس میں بنی اسرائیل نے قید سے خلاصی پائی اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ انہوں نے
زندہ ہو کر اس شہر کو آباد ہی دیکھا، اور یہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب اس پر ظاہر ہوا تو بولے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے کام کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے، اور اس دور کا جو ظالم بادشاہ بخت نصر تھا، اس نے ظلم و ستم ڈھائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس کام کی طرف اس کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس بستی کو اجڑا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی، اور کیا یہ لوگ دوبارہ کبھی مسلمان ہوں گے، کبھی دین پر قائم ہوں گے۔ جب وہ پورے 100 سال کے بعد اٹھ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی مکمل طور پر آباد تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، شہر آباد تھے، اور لوگ دین اسلام پر قائم تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے معافی مانگنی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ اے عزیر تو کتنی دیر سوتا رہا، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میرا کھانا تو بالکل اسی طرح یہ تازہ ہے، یہ باسی بھی نہیں ہوا، تو میں زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن یا آدھا دن میں سویا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میں 1 دن سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر تو پورے 100 برس سوتا رہا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 100 برس گزر گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے انہیں اوجھل رکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خفیہ اور پردے میں رکھا تاکہ 100 سال تک کوئی انہیں دیکھ نہ پائے۔ اور جب وہ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف انسان ہی انسان ہے، بستی آباد ہے، شہر آباد ہے، لوگ دین پر قائم ہیں۔ اور پھر انہوں نے جب کھانے کی طرف دیکھا تو وہ کھانا بالکل تازہ تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گدھا مرا پڑا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکے تھیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اس سواری کو بھی زندہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی دکھایا کہ میں کیسے ایک مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا، ان کے سامنے ہڈیاں تیار ہوئیں، گوشت پوست چڑھا، اور اس کے بعد وہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا، جو کہ اللہ پاک کے پیغمبر تھے، اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔